بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. خدا متعال کا انتہائی لطف و کرم ہے، خدا متعال کا انتہائی احسان ہے. اس نے ہمیں دین کی ہدایت نصیب فرمائی، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت، ان کی سرپرستی نصیب فرمائی. خدا متعال کا انتہائی شکر ہے، اس نے ہمارے دلوں میں امام حسین کی محبت قرار دی، ان کے غم میں غمگین ہونا نصیب کیا ہے، ان کی خوشیوں میں خوش ہونا نصیب کیا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں خدایا مرتے دموں تک ان کی بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما. نسلاً بعد نسل قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کی وفاداروں میں قرار فرما. ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا خاص لطف و کرم اپنے کچھ بندوں کی طرف رہتا ہے، اور ایک عمومی لطف و کرم ہے جو سب کی طرف رہتا ہے. اللہ کی کچھ نعمتیں ایسی ہیں جس میں خدا متعال نے کسی کو محروم نہیں کیا. کوئی کتنا ہی بڑا دشمن خدا ہو، اس کو جان کس نے دی ہے، اس کو طاقت کس نے دی ہے. کوئی کتنا ہی بڑا اللہ کے دین کی مخالفت کرنے والا ہو، جس زبان سے مخالفت کر رہا ہے، جس عمل سے مخالفت کر رہا ہے، ساری طاقت خدا کی دی ہے، اس کے سوا تو کچھ نہیں ہے. جو سورج اس کے سر پہ چمک رہا ہے، جس ہوا میں سانس لے رہا ہے، یہ سب خدا کا دیا ہے. کچھ خدا کی نعمتیں ایسی ہیں جس میں اس نے کوئی تفریق نہیں کی، دشمنوں کو بھی دیتا ہے، دوستوں کو بھی دیتا ہے. کچھ نعمتیں خدا کی ایسی ہیں جو وہ دشمن کو ذرہ برابر بھی نہیں دیتا ہے. اگر آپ یہ قبول کر لیں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اور آپ نے اسے قبول کیا، تو پھر اپنی زندگی میں پوچھتے رہیے گا کہ آپ کن نعمتوں پہ کو لینے کے لیے زیادہ کوشش کر رہے ہیں. ان نعمتوں کو لینے کے لیے زندگی پہ کوشش کر رہے ہیں جو خدا کافروں کو بھی دے دیتا ہے، منافقوں کو بھی دے دیتا ہے، فاسقوں کو بھی دے دیتا ہے، یا ان نعمتوں کو لینے پر آپ اپنی زندگی میں بھرپور کوشش کر رہے ہیں جس کی خدا کافروں کو اتنی سی بھی خبر نہیں ہونے دیتا.
کس پہ کوشش کر رہے ہیں؟ تو میں 10 بستہ معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، ہماری زیادہ تر کوششیں پہلی قسم کی نعمتوں پر ہیں۔ بھئی جتنی بھی ہم لوگ پلاننگ کر رہے ہیں گھروں کے اندر، بازاروں کے اندر، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے اندر، ساری کس بات کی ہے؟ اس بات کی پلاننگ ہے کتنا زیادہ کمائیں گے۔ یہ کمائی وہ نعمت ہے جو خدا کافروں کو نہیں دیتا ہے، وہ تو بھر بھر کے دیا ہوا ہے۔ وہ تو قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم لوگوں کی گمراہی کا خطرہ نہ ہوتا تو ہم کافروں کو جو گھر دیتے وہ چاندی کے دیتے، گھروں کو ان کے سونے چاندی کے بنا دیتے۔ وہ تو تم لوگوں کی گمراہی کا خطرہ تھا کہ تم لوگ دیکھتے تو کھڑ جاتے اور اپنے دین کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے، ورنہ ان کو ہم نے سب کچھ دے دینا تھا۔ تو پھر آپ، اگر میں اور آپ بیٹھ کر کبھی خدا کی نعمتیں گنیں، ایک تو ہم یہ بھی نہیں کرتے، خدا کی نعمتیں گنتے ہی نہیں۔ گننا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے کہ آپ مثلا کسی وقت بیٹھ جائیں، 10 منٹ 15 منٹ نکالیں زندگی کے، واقعاً گنیں خدا نے مجھے کیا کیا دیا ہے۔ اگر میں نعمتوں کو گنوں گا ہی نہیں، حساب ہی نہیں کروں گا، دیکھوں گا ہی نہیں، تو ان کا مجھے کل تو حساب دینا ہے نا، یا ہمیں نہیں حساب دینا ہے، ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ تو بھائی پہلے سے ہی دیکھ لو کہ جو خدا نے مجھے دیا ہے وہ کیا کیا ہے، اس کے ساتھ میں نے کیا کیا ہے، تاکہ کل حساب دینا آسان ہو جائے گا۔ تو ایک بس نقطہ اور اس میں بڑھاتے ہوئے درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد۔ تو یہ جو نعمتیں ہیں یہ کچھ وہ ہیں جو کافروں فاسقوں کو بھی ملی ہیں، ان کی خدا کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، نہیں۔ اللہ کے نبی کا ایک اتنا عجیب فرمان ہے، اگر یہ فرمان ہمیں سمجھ میں آ جائے تو یہ سمجھنے ہماری زندگی اس اینگل سے نکل کے کسی اور اینگل کے اوپر، مثلا زاویہ کچھ اور ہو جائے۔ اگر یہ فرمان ہمیں سمجھ میں آ جائے اور اس کو ہم عمل کرنے پر آ گئے، اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کی اہمیت اللہ کے نزدیک اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو نہ دیتا۔ دنیا کی اہمیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اپنے دشمنوں کو نہ دیتا۔ دیے یا نہیں دیے؟ یہ بھر بھر کے دیے، ہم سے زیادہ ان کے پاس ہے۔ اگر مادی دولت کی بات کریں، ان کے پاس زیادہ دولت ہے۔ پھر اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اس کی اللہ کے نزدیک اگر اتنی سی بھی اہمیت ہوتی، ان کو نہیں دیتا۔ تو میں اللہ کے نبی سے یہ سیکھ سکتا ہوں، سیکھنا چاہیے مجھے کہ اے اللہ کے نبی وہ تیری کون سی نعمت ہے جس کی آپ نے کافروں کو اتنی سی بھی خبر نہیں ہونے دی۔ بھئی یہی کہا تھا نا کہ اگر دنیا کی اہمیت ہوتی اللہ کے نزدیک تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں دیتا۔ اس کا مطلب ہے کوئی تو نعمت ایسی ہوگی نا جس کی اہمیت ہوگی اللہ کے نزدیک، اور اللہ نے وہ نعمت پھر اس کافر کو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں دی ہوگی۔ وہ کون سی ہے؟ وہ کون سی نعمت ہے؟ پھر اگلا سوال یہ کروں گا، ہم بھی اس نعمت کو اتنا ہی بڑا سمجھتے ہیں؟ میں بھی 2 مثالیں آپ کی خدمت میں، ایک مثال اس کے 2 پہلو عرض کرتا ہوں، اور میں پہلے سے معذرت کر لیتا ہوں اگر کسی کو یہ تھوڑا سا دنیاوی ٹائپ کی لگے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ صاحب فرض فرمائیے پروردگار عالم آپ کو نصیب فرمائے، اور کل آپ صبح کہیں گئے اور وہاں پر آپ کو پتا چلا کہ جائز 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 حلال حلال کمائی سے آپ کو جناب 1 کروڑ روپے مل گئے۔ حلال کمائی سے 1 کروڑ روپے مل گئے، خوشی ہوگی؟ ہوگی، ہاں صحیح ہوگی۔ اچھا یہ دن اہم دن بنے گا یا نہیں بنے گا؟ اہم دن بن گیا، صحیح۔ دوسری مثال، کل خدا آپ کو نعمت نصیب فرمائے، ہمیں سعادت نصیب فرمائے، صبح آپ اٹھے، یہاں 4:30 بجے اذان فجر ہوتی ہے، تھوڑا آپ پہلے اٹھ گئے، آپ نے ایک اچھی سی نماز شب پڑھی جس میں کچھ دیر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے بھی۔ یہ اتنا ہی بڑا دن ہے جتنے دن میں 1 کروڑ روپے ملے تھے۔
تو کس کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہو پھر؟ دیکھو اس کو ہم نعمت زیادہ بڑی سمجھ رہے ہیں، یعنی جس کو دنیا مل رہی ہے وہ فخر سے کہہ رہے ہیں اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، اس کو یہ نہیں پتہ یہ تو اللہ نے کافروں کو بھی دیا ہے، وہ جو اللہ کا دیا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ سمجھ رہے کہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، اللہ کا دیا نہیں ہے، یہ اللہ کا تو بہت کچھ دیا ہوا ہے خدا نے، جو اصل خدا کا دیا ہے وہ کچھ اور ہے۔ وہ اصل دیا کیا ہے جس کو اس نے کافروں کو خبر بھی نہیں لگنے دی؟ جاؤ ان کافروں سے پوچھو انہوں نے کبھی خدا کی راہ میں آنسو بہائے؟ جو خدا کے منکر ہیں۔ البتہ یہ نہیں سوچے گا کافر کا مطلب میرا عیسائی اور یہودی اور مثال کے طور پر جو سچے اپنے دین کے اندر ہیں وہ نہیں۔ خود خدا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان یہودیوں میں ان عیسائیوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں آنسو بہاتے ہیں۔ پسند کیا ہے خدا متعال نے ان کو، ہم ان کو کافر کہتے ہیں، خدا متعال نے قرآن میں ان کو پسند کیا ہے، کہا نہیں ان یہودیوں عیسائیوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو ہماری یاد میں راتوں کو آنسو بہاتے ہیں۔ ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی بات کر رہا ہوں جن کو پتہ ہے کہ خدا ہے نہیں مانتے، یا وہ جو مسلمان ہے ظاہر طور پر لیکن اللہ کے ہر عمل کے اندر اپنے خدا کے انکار کر رہے ہوتے۔ اب میں ایک بات پوچھتا ہوں، یہ توفیق نصیب ہو یہ میرے نزدیک اسی کے برابر ہے کہ 1 کروڑ روپے ملے، جبکہ ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ 1 کروڑ روپے 60 سال میں ختم ہو جائیں گی زندگی کے اندر۔ اور جو اگر خدا نے ایک رات ایسی نصیب کی یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ خدا فرماتا ہے جو میرے پاس ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، یہ خدا کا فرمان ہے۔ اچھا یہاں سے میں کیا پوائنٹ دینا چاہ رہا ہوں؟ میں ایک پوائنٹ لینا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہماری ثقافت اسلامی ثقافت نہیں ہے۔ ہم ہیں نام کے مسلمان، ہم ہیں نام کے اہل بیت کے چاہنے والے، لیکن ہماری ثقافت وہ نہیں ہے، کلچر وہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ دیکھو مثالیں بھری پڑی ہیں۔ اگر ہم اس ثقافت میں ڈھلے ہوتے جو خدا کی ثقافت تھی تو ہمارے ہر عمل کے پیچھے یہ نظر آتا دیکھو پرائورٹی وہ ہے، خدا ہے۔ اب دیکھیے میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور میں بہت معذرت چاہتا ہوں، اس میں کسی کی دل آزاری کا نہیں ارادہ کر رہا ہوں، کیونکہ میں سخت باتیں کرتا ہوں لہذا آپ سمجھ لیں کہ یہ وہ بندہ ہے جس کی سخت باتیں کہنے کی عادت ہے، تو ایسا نہیں کہ ہم آپ کی خاطر کوئی سخت بات کہہ رہے ہیں، نہیں، ہم نے تو کام ہی یہی ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ ایک جملہ عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اچھا آپ اپنے کسی بچے کی بہت زیادہ تعریف کریں، سخت بات بعد میں کروں گا، پہلے نرم والی کروں۔ آپ اپنے کسی بچے کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں تو مثال کے طور پر اس بچے کو کیا عنوان دیتے ہیں، کیا ٹائٹل دیتے ہیں؟ یہ بچہ بہت تیز ہے، یہ بچہ، اچھا کسی بچے کو جو بہت خوش ہوں تو آپ اسے ٹائٹل دیتے ہیں یہ ہے اللہ کا بندہ۔ کبھی ٹائٹل دیا ہے؟ نہیں۔ تیز دیا ہے، ترار دیا ہے، چالاک دیا ہے، ہوشیار دیا ہے، بہت طاقتور ہے، یہ سب کہیں، وہ نہیں کہا جس کے لیے اللہ نے کہا تھا کہہ دو۔ اللہ کے نبی کا تعارف جب خدا کرواتا ہے نا تو کہتا ہے اشہدو، نبی کا نام عبدہ ورسولہ، یہ میرے بندے ہیں۔ تو ہم اگر اپنے کسی بچے سے بہت خوش ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اس کے مارکس بہت اچھے آتے ہیں، اس کی کمائی بہت زبردست ہے، دنیا بھر میں مشہور ہے۔ کبھی یہ کہا کہ یہ بہت اچھا ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے۔ اچھا آپ کہیں گے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مینٹیلٹی ریفلیکٹ ہوتی ہے، جو اندر ہے نا وہ ہمارے باہر آتا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ کسی مولانا کا تعارف کروا رہے ہیں تو آپ اس کو جواب میں کیا کہیں؟ مثال کے طور پر دو طریقے آپ کے، آپ کہیں یہ اہل بیت اطہار کی خدمت گزار ہیں، صحیح ہے۔ ایک دفعہ آپ کیا کہتے ہیں؟ عالمی شہرت یافتہ۔ عالمی شہرت یافتہ تو سنگرز بہت پڑے ہیں، منافق بڑے پڑے ہیں عالمی شہرت یافتہ۔ یہ کوئی ٹائٹل ہے امام بارگاہ میں تعارف کروانے کا؟ یہ کیا ٹائٹل ہے؟ ان کے نام کا ڈنکا بجتا ہے، نام کے ڈنکے تو فاسقوں کو بجتے ہیں بھائی۔ میں ایک دفعہ ایک صاحب کے پاس گیا، وہ بہت بہت محترم واقعہ انسان، اور مجھے ان کے اس جملے پہ اور خوشی ہوئی۔ تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی، تو میرے پاس ایک نقشہ تھا جو مجھے ان کو اور ذرا صحیح کر کے لے کے جانا تھا۔
تو میں نے ان سے کہا کہ میں پھر 2-3 دن بعد مطلب اتنے دن بعد حاضر ہوں گا. کہنے گا نہیں حاضر نہیں ہوگا, حاضری بادشاہوں کے درباروں پہ لگتی ہے, آپ میرے پاس آئیے گا. جملہ پکڑا اس نے. انہوں نے کہا نہیں یہ جو حاضر بازر ہے نا یہ بادشاہوں کی دربار ہوتے ہیں, آپ میرے پاس آئیے گا, میں کوئی حاضری وازری نہیں کروا رہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس بندے کے دماغ میں وہ غرور کا خناس نہیں ہے. صحیح ہے. آپ اور میں اپنے جملوں کو پکڑے ہیں, وہ ہماری مینٹیلٹی دکھا رہے ہیں. جو اسٹینڈرڈ ہے نا ہمارے وہ ریفلیکٹ ہو رہے ہیں. اچھا آپ کہیں گے اس سے کیا نقصان ہوگا؟ نقصان کچھ نہیں ہوگا. ہمارے بچے یہ پکڑ لیں گے کہ دیکھو اگر عزت چاہیے نا تو شہرت لاؤ, صحیح سے لاؤ یا غلط سے لاؤ, کہیں سے بھی لاؤ, شہرت لاؤ. اچھا مجھے کتنے سال ہو گیا پاکستان, 24 سال ہو گیا پاکستان آئے ہوئے. پاکستان جب میں نے طالب علمی جب میں نے قم سے طالب علم ہوتے ہوئے یہاں پہ آیا تو اس وقت سے آئے ہوئے 24 سال ہو گئے. اچھا اس 24 سال میں پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں تجربے ہو گئے ہمیں مختلف چیزوں کے. تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آئی ہے, لوگوں کو کوئی تقویٰ پرہیزگاری کا احترام نہیں کرنا ہے, لوگوں کو شہرت کا احترام کرنا ہے. لوگ پوسٹروں کا احترام کرتے ہیں, لوگ ناموں کا احترام کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کھوکھلا ہے. سوسائٹی کھوکھلی ہوئی بھی ہے. یہ ہم لوگ ہیں, نہیں ہے کہ کوئی میں کسی ایک آدمی کو کہہ رہا ہوں, نہیں ہم لوگ ہیں, یہ ہماری سوسائٹی ہے. یہ جو ہم امام سے محروم ہیں نا اس کی وجہ یہ ہے, اس وجہ سے ہم محروم ہیں. کیوں؟ سبسٹنس نہیں ہے ہمارے پاس, کھوکھلے ہیں ہم. ہمارے نعرے, ہماری باتیں, ہمارا احترام, ہماری ایک دوسرے کے سامنے تکلفات, تعارفات, تقریباً تمام کی بنیادیں ان پیرامیٹرز پر ہیں جن کو دین نے پسند نہیں کیا. ان کو دین نے پسند نہیں کیا. آپ ابھی دیکھیے, میں بالکل دس بستہ, پھر میں آپ کہیں گے اب ہاتھ باتیں کہ کیا ضرورت ہے اتنی سخت باتیں کر ہی رہے ہو, تو میں صاف صاف کہوں گا آپ کو, آپ کیا تقویٰ کا احترام کرتے ہیں؟ نہیں, شہرتوں کا احترام کرتے ہیں. تقویٰ کا کون احترام کرے؟ اگر کسی کے اندر تقویٰ نہ ہو اور وہ مشہور ہو جائے تو ہماری سوسائٹی احترام کرے گی یا نہیں کرے گی؟ کرے گی. لے آؤ فاسقوں کو, لے آؤ کچھ پڑھوانے کے لیے, وہ پڑھ لیں گے, بڑے احترام بھی ہوگا, سب کھڑے ہوں گے, ساری باتیں ہوں گی. تو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بھائی یہ تمہارے تقویٰ کہاں ہے؟ اس میں خدا نے تو تقویٰ کا احترام کرنے کو کہا تھا. یہ جو مشکل بنی ہوئی ہے غیبت کی, یہ اس وجہ سے نہیں بنی ہوئی کہ ہمارے بچوں کو دعا نہیں آتی ہے. جو میں نے پہلے بھی عرض کیا, الحمدللہ رب العالمین, 50 سال پہلے تو ہمارے بچوں کو یہ بھی نہیں آتا تھا, ہمیں بھی نہیں آتا تھا. یہ بہت بڑی تبدیلی ہے یہ جو رونما ہوئی ہے 30-40 سال کے اندر, 50 سال کے اندر. اللہ شاہد ہے, ہم پہلے بھی جب بچپنے میں بھی اہل بیت کے چاہنے والے جن علاقوں میں رہتے تھے وہیں رہتے تھے. وہاں شاید ہی کوئی بچہ ہوگا جس کو دعائے سلامتی آتی ہو. میں بتا رہا ہوں, میری خود, میں 17 سال کی کچھ مہینے کی عمر میں ایران گیا تھا, مجھے نہیں آتی تھی, جبکہ ہم اس گڑھ میں رہتے تھے کراچی میں. اور یہاں پر بھی ویسے ہی ہوگا, یہ کوئی نہیں کہ وہیں پہ خراب ہوگا, یہاں پہ صحیح ہوگا. دعائے کمیل کسی کو پتا تھا کہ بھائی ایک دعا ہوتی ہے دعائے کمیل نام کر کے؟ یہ سب چیزیں نہیں پتا تھیں. آخری امام کا نام نہیں بچوں کو ڈھنگ سے سکھایا گیا تھا. یہ جو ابھی لیکچر مثلا مجالس ہو رہی ہیں, ہم نے عنوان رکھا ہوا ہے مثلا مہدویت, اور یہ 50 سال پہلے ذرا کوئی مجھے دکھا دے ایک اشرہ جس کا عنوان یہ ہو. نہیں تھا سب کچھ. یہ تبدیلی ہوئی ہے الحمدللہ رب العالمین. کم از کم ذکر کی حد میں, نام کی حد میں, الفاظ کی حد میں تو ہم آ گئے, یہاں تک آئے. لیکن اب مسئلہ کیا ہے؟ آگے جو راستہ ہے وہ لفظ کا نہیں ہے, آگے راستہ معنی کا ہے, سبسٹنس کا ہے. وہ کیا ہے؟ اور وہ جو لشکر مہدویت کی خصوصیات ہیں جس سے میں اب کنیکٹ کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. ایک بار پھر, زیادہ چلا کے کوئی درود پڑھنا اس میں زیادہ فضیلت نہیں ہے. بہت چلا کے پڑھنے میں کوئی فضیلت نہیں ہے, لیکن دل سے پڑھنے میں فضیلت ہے. زبان سے اور دل سے پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. کوئی کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے بھائی یہ دل سے پڑھ رہا ہے, زبان سے پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگ دل سے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ.
2-3 سال سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، اس مدت میں کہیں نہ کہیں یہ بات پہلے بھی کہی ہوگی، لیکن ذہن میں نہیں رہتا ہے، ہم لوگوں کے پاس ریکارڈ بھی نہیں رہتا ایسا کہ بھئی کس جگہ کے اوپر کیا بات کہی تھی. تو ممکن ہے کہ تکراری ہو، لیکن پھر بھی عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ہم جو انسان ہیں ہم خود اللہ کی بہت پیچیدہ مخلوق ہے، سادہ مخلوق نہیں ہے انسان، بہت پیچیدہ مخلوق ہے. مولا نے کچھ جو اقوال ارشاد فرمایا اس میں سے ایک تھا کہ اے انسان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو بہت مختصر ہے، تیرے اندر ایک عالم چھپا ہوا ہے. اب وہ لوگ جو میڈیکل سائنسز کے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بھئی ہماری باڈی کے اندر کتنی دنیا بسی ہوئی ہے، کتنی دنیا بسی ہوئی ہے، یعنی ہماری باڈی کے اندر اربوں مخلوق زندہ ہیں. ہماری باڈی کے اندر اتنے سے جسم کے اندر 5-6 فٹ 7 فٹ کے اندر اربوں مخلوق زندہ ہیں. یہ ہمارا جو چہرہ ہے نا، جو ابھی ہمیں صاف لگ رہا ہے، اس پر ہزاروں کیڑے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں، ٹیلیسکوپ مائکروسکوپ میں نظر آتے ہیں. اتنے عجیب زندگی ہے ہم لوگوں کی، ہمارے اندر اربوں مخلوق زندہ ہیں. صحیح ہے، بہت کمپلیکیٹڈ ہے انسان. اچھا جتنا یہ جسمانی طور پہ کمپلیکیٹڈ ہے، اتنا ہی یہ روحانی اور نفسانی طور پر پیچیدہ ہے، انتہائی پیچیدہ ہے. اور اس کی جو بہت بڑی ایک پیچیدگی ہے، مجھے لشکر کی صفات عرض کرنی ہے، اس کو چند جملوں میں عرض کرتا ہوں. بہت بڑی جو انسان کی پیچیدگی ہے، جس کو خداوند متعال بار بار قرآن کریم میں کسی نہ کسی طرح سے پوائنٹ آؤٹ فرماتا ہے، وہ کیا ہے؟ یہ اپنی حقیقت کو چھپا دیتا ہے. قرآن کریم نے روز قیامت کو بہت سارے ٹائٹلز دیے ہیں، عناوین بہت زیادہ دیے ہیں قرآن کریم نے. ایک ہے یوم تبلی السرائر. یوم تبلی السرائر کیا مطلب؟ وہ دن جس دن راز آشکار ہو جائیں گے، جس دن راز آشکار ہو جائیں گے. تخلت الارض، زمین اپنا سب کچھ اگل دے گی، مثلا اس طرح کی بات. صحیح ہے، راز آشکار ہو جائیں گے. اچھا اب میں جب بچپنے میں سنتا تھا راز آشکار ہو جائیں گے تو میں سوچتا تھا ہاں میں نے فلاں چیز فلاں جگہ چھپائی تھی نا، وہ قیامت کے دن پتہ چل جائے گا. فلاں کام میں نے غلط کیا تھا نا، وہ نظر آ جائے گا کہ یہ اس نے غلط کام کیا تھا. نہیں، اس سے زیادہ معاملہ گہرا ہے. وہ کیا گہرا ہے؟ ہم لوگوں نے اپنی حقیقت بہت ساری تہوں میں چھپا کے رکھی ہوئی ہے. آپ میری حقیقت کو جانتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ آپ صرف وہ دیکھ رہے ہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے. اصل میں کیا ہوں؟ ایک جملہ ہم لوگ کہتے ہیں یہ تو میں ہی جانتا ہوں. قسم کھا سکتا ہوں کہ زیادہ تر میں بھی نہیں جانتا، نہیں جانتا. بس ہم 3 انسان ہیں. ایک وہ انسان ہے، بلکہ 4. اس پہ ذرا سا غور فرمائیے گا. ساتھ دے رہے ہیں آپ، درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد. یہاں پہ ایک تربیتی پوائنٹ ہے اور مہدویت کے لشکر کا ذکر ہے، لیکن اس مقدمے کو گزارنا پڑے گا. وہ کیا ہے؟ 4 انسان ہیں ہمارے پاس. نمبر 1، ایک وہ انسان ہے جو لوگ ہمیں جانتے ہیں. آپ نے دیکھا بھائی یہ صاحب ہیں، طالب علم ہیں، یہ آتے ہیں مجلسیں پڑھتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. آپ کی میرے بارے میں ایک پرسیپشن ہے، ایک خیال ہے آپ کے ذہن میں، ٹھیک ہے. یہ میرا ایک انسان ہے. یہ خود بہت ہیں. کیوں؟ ہر آدمی میرے بارے میں مختلف سوچ رہا ہے. ایک آدمی نے مثال کے طور پر کہیں مجھے دانتوں سے ناخن کاٹتے دیکھ لیا، اس نے کہا یہ مولوی بیکار ہے، یہ مکروہات کا خیال نہیں کرتا ہے. صحیح بات کہہ رہے ہیں بھئی. اگر میں ناخن دانتوں سے کاٹوں گا تو یہ مکروہ ہے. اس نے مجھے ایک مکروہ کرتے دیکھا تو اس نے کہا مولوی بیکار آدمی ہے، مکروہات کا خیال نہیں کرتا. اب خود نہیں سوچے گا کہ میں کتنے گناہوں کا خیال نہیں کرتا ہوں، یہ میرا مکروہ پکڑے گا وہ. ایک آدمی نے مجھے کبھی کوئی مستحب کرتے دیکھ لیا جو میں نے زندگی میں شاید 4-5 دفعہ ہی کیا ہو. اس نے کہا مولانا بڑے پابند ہیں مستحبات. بھائی میں نے زندگی میں 4 دفعہ کیا تھا، 1 دفعہ تم نے دیکھ لیا، اتنا میں کرتا نہیں تھا مثلا. تو اب ایک آدمی کچھ سوچ رہا ہے یہ دشمن خدا ہے، ایک آدمی سوچ رہا ہے یہ ولی اللہ ہے، ایک آدمی سوچ رہا ہے ایسے کا آدمی ہے، ایک آدمی، اور پتہ نہیں کتنے لوگ کیا سوچ رہے ہیں. یہ میں ان کو ایک کاؤنٹ کر رہا ہوں.
یہ میں ایک کاؤنٹ کر رہا ہوں، جبکہ یہ ایک نہیں ہے، یہ سینکڑوں بن جائیں گے، ہزاروں سینکڑوں بن جائیں گے. یہ ایک ہو گیا. ایک وہ انسان ہے جو لوگ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ایک ہو گیا. اب میں خود بہت ہوشیار، کیا میں آپ کو وہ سارا دکھاؤں گا جو میں ہوں؟ نہیں. کیوں؟ اگر میں آپ کو وہ سارا دکھا دوں جو میں ہوں تو شاید آپ مجھے سلام ہی نہیں کریں گے، شاید آپ مجھے ممبر پہ نہیں بیٹھنے دیں گے، شاید آپ میری عزت ہی نہیں کریں گے. تو میں بھی آپ کو وہ سب نہیں دکھاؤں گا جو میں ہوں. تو میں کیا کروں گا؟ میں خود ایک فلٹر لگا کے آپ کو دکھاؤں گا کہ میں یہ ہوں، اور وہ جو ہوں، جو مجھے پتا ہے کہ میں ہوں، وہ نہیں دکھاؤں گا میں آپ کو. کیونکہ اگر وہ دکھاؤں گا تو معاملہ خراب ہو جائے گا. آپ کا دل تو خدا کی طرح نہیں ہے جو راز سنبھال لے. آپ تو ریئیکشن دکھائیں گے. یہ خدا ہے جو ہمارے راز سنبھالے بیٹھا ہے. وہ ستار العیوب ہے. یہ اس کی ستاریت ہے، اس کی غفاریت ہے کہ وہ ہمارے سارے رازوں کو جانتا ہے لیکن برملا نہیں ہونے دیتا. تو ایک میں وہ انسان ہوں جو آپ مجھے سمجھ رہے ہیں، اور آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ خود سینکڑوں ہزاروں قسم کے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اس کو، ایک کاؤنٹ کرتے ہیں. ایک وہ انسان ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اب تیسرا میں وہ انسان ہوں جو میں اپنے آپ کو جانتا ہوں. صحیح ہے؟ مجھے اپنی بہت ساری چیزیں پتہ ہیں جو میں آپ کو نہیں دکھاؤں گا لیکن مجھے پتہ ہے. صحیح ہے؟ مانوں زبان سے یا نہ مانوں چھوڑ دیں، دکھاؤں یا نہ دکھاؤں چھوڑ دیں، تنہائی میں بھی قبول کروں یا نہ کروں چھوڑ دیں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں ہوں. چوتھا، میں وہ انسان ہوں جو اصل میں ہوں اور مجھے بھی نہیں پتا. ایک چوتھا انسان ہے جو میں اصل میں ہوں اور وہ مجھے نہیں پتا. آپ کہیں گے یہ ہو سکتا ہے کہ میں کچھ ایسی چیزیں بھی اپنے اندر رکھتا ہوں جو مجھے بھی نہیں پتا؟ ہاں ہوتا ہے. ہاں ہوتا ہے. وہ کب ہوتا ہے؟ کب پتا چلتا ہے کہ میرے اندر کوئی ایسی چیز بھی ہے جو مجھے بھی نہیں پتا ہے؟ اب میں اس کی 2 مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، اس بات کو عرض کرنے کے لیے تھوڑا سا سخت معاملہ، اس چوتھے بندے کو سمجھنا، چوتھی حقیقت کو سمجھنا بہت سخت ہے. میں معمولاً 4 نہیں عرض کرتا، میں معمولاً 3 عرض کرتا ہوں، لیکن میں نے کہا نہیں تھوڑی سی گہرائی ہے، اس کو میں پہنچا دوں. یہ جو چوتھا ہے یہ اصل ہے میرا، جو بعض اوقات مجھے بھی نہیں پتا بلکہ زیادہ تر نہیں پتا. ایک طالب علم میرا، بہت تیز عرض کروں گا، ایک طالب علم قم میں پڑھاتا تھا، ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا، بہت ابتدائی جگہ تھی. تو وہاں پہ سمجھ لیں جیسے آپ لوگوں کا پرائمری اسکول، تو ان بٹوین پرائمری سیکنڈری کچھ کلاسز میں کنڈکٹ کرتا تھا. اس میں کچھ بچے دوسرے ملکوں سے تھے، تھائی لینڈ سے بھی تھے، ٹرکی سے بھی تھے، اور پتہ نہیں ملائیشیا، انڈونیشیا، مختلف جگہوں سے بچے تھے اس میں. تو بہرحال ان میں ایک لڑکا تھا، وہ میرے پاس آیا ایک دن، بڑا اس کا موڈ خراب، یہ وہ. میں نے اس سے پوچھا بھائی کیا ہو گیا، کیوں اتنا موڈ خراب ہے؟ کہنے لگا کہ اس وقت ہمیں معلم کہتے تھے. تو اس نے کہا کہ آغا معلم، میں نے ایک خواب دیکھا ہے. فارسی میں ہم لوگ بات کرتے تھے، ظاہر ان کی اپنی زبان تو نہیں آتی تھی. تو اس نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں بہت پریشان ہوں. میں نے کہا وہ خواب کیا دیکھا ہے؟ کہنے کا خواب بڑا خطرناک ہے، بڑا ڈر رہا ہوں میں، اور یہ ہے وہ ہے. بہرحال لب لباب آپ توجہ فرما رہے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. یہ جو کتاب آپ دیکھ رہے ہیں، خطبات، فرمودات، مکتوبات، امام کا نام لکھا ہے. یہ ہمارے ایک شہید تھے کراچی کے، شہید سعید حیدر زیدی، یہ ان کی پروڈکشن تھی. انہوں نے یہ کتاب پرنٹ کروائی تھی. ان کے ادارے کا نام تھا ثقلین، میرے خیال میں پبلیکیشنز اس طرح کا نام تھا. یہ ان کی پبلش کی ہوئی ہے. تو شہید سعید حیدر زیدی کی روح کی بلندی کے لیے اور باقی شہداء کی ارواح کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. تو اس نے کہا کہ آقا معلم، میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک بس آ رہی ہے، میں ایک جگہ پہ روڈ کے کنارے کھڑا ہوں، بس آ رہی ہے، اور وہ بس میں ٹاپ کے اوپر لکھا ہوتا ہے اس کا روٹ کیا ہے. ہمارے یہاں تو پہلے تو لکھا ہوتا تھا، پتہ نہیں اب لکھا ہوتا ہے نہیں لکھا ہوتا، اب نہیں لکھا ہوتا، پر وہ پہلے لکھا ہوتا تھا روٹ کیا ہے. مثلا کراچی میں چلتی تھی 5C 5D 7D اس طرح کر کے لکھا ہوتا تھا. یہاں کچھ اور ہوتا تھا. مجھے یاد ہے بچپنے میں ہم آتے تھے پنڈی، تو وہاں پہ لکھا ہوتا تھا پتہ نہیں آپ پارا جا رہی ہے، پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے، اس طرح لکھا ہوتا.
تو اس نے کہا وہ بس آ رہی تھی، اس کے اوپر روٹ لکھا ہوا تھا کربلا، کربلا۔ کہنے لگا میں روڈ کے کنارے کھڑا تھا، بس آئی، بس کا دروازہ کھلا اور یوں میرے سامنے تھا کہ چلو بھائی چلیں کربلا۔ کہنے لگا میں نے جو اندر بس میں دیکھا تو لاشیں پڑیں، زخمی پڑے، خون ہے، کٹے ہوئے لوگ ہیں۔ کہنے لگا میں دیکھا، میں ٹھٹک گیا کہ میں جاؤں یا نہیں جاؤں، اتنی لاشیں، اتنا خون، اتنی مشکل اندر۔ کہنے لگا میں کام کیا، جاؤں نہیں جاؤں، کیا کروں۔ اتنی میں نے دیر لگائی کہ دروازہ بند ہوا، گاڑی چلی گئی۔ اچھا، یہ جو خواب ہوتا ہے اگر صحیح ہو تو یہ وہ چوتھا انسان دکھا دیتا ہے۔ اگر خواب صحیح ہو، سچا خواب، تو وہ جو چوتھا انسان ہے یہ ان خوابوں میں آ جاتا ہے سامنے، اور یہ خدا بڑی رحمت کرتا ہے کسی کے اوپر، کسی کو بتا دے کہ تیرا چوتھا انسان ہے کیا۔ ورنہ زیادہ تر لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ میں کون ہوں۔ تو کب پتہ چلتا ہے؟ یوم تبلی السرائر، جس دن راز کھل جاتے ہیں، جس دن راز آشکار ہوتے ہیں۔ وہ راز کسی اور کے آشکار نہیں ہوتے، وہ میرا راز آشکار ہوتا ہے کہ میں کون ہوں۔ اس دن، قیامت کے دن، مثلا میدان حشر میں بندہ کہتا ہے ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے خدا تو نے مجھے کیوں اندھا کر دیا، میں تو آنکھیں والا تھا۔ اچھا، یہ اندھا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس کا چوتھا بندہ اندھا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں چوتھے والے میں اندھا ہوں میں۔ اچھا، کیوں اندھا تھا؟ کیونکہ دنیا میں اس کو بھیجا تھا اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے، پتہ نہیں کیا اعلیٰ بلا دیکھتا رہتا تھا، اللہ کی نشانیاں نہیں دیکھتا تھا، تو آنکھیں چھن گئی۔ امام کے جو لشکر میں جائیں گے ہم لوگ انشاءاللہ، وہ پہلا جائے گا جو لوگ سمجھ رہے ہیں، دوسرا جائے گا جو میں نے دکھایا ہے، ٹائپ آف منافقت، تیسرا جائے گا جو مجھے پتا ہے میں کون ہوں، یا چوتھا جائے گا۔ اب کتنے لوگ جائیں گے؟ انتظار اس چوتھے کے انسان بننے کا ہے۔ لشکر میں اس چوتھے نے جانا ہے، اس چوتھے انسان کو اتنا خوبصورت ہونا ہے کہ یہ امام کے لشکر کے قابل بنے۔ پہلا تو خوبصورت ہی ہے، دوسرا تو خیر بہت ہی خوبصورت ہے جو میں نے دکھایا ہے سب کو، تیسرا بھی کسی حد تک چل جائے گا، چوتھے کا مسئلہ ہے، وہ بڑا مسئلہ ہے۔ ایک مثال اور عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل پر۔ ایک بندہ خدا روایتوں میں سن لیتا ہے کہ بھائی حج پر امام تشریف فرما ہوتے ہیں، وقت کے امام، درود بھیجے گا ان کی ذات گرامی پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل پر۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اس نے سنا کہ چوتھے کے امام حج پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، اس نے ڈھونڈا کہ بھائی روایت صحیح ہے، پتہ چلا ہاں بھائی روایت صحیح ہے، امام ہوتے ہیں۔ عقل مند انسان ہمیشہ یہ کرے گا، روایت پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنے سے پہلے تھوڑا سا اطمینان کر لے گا روایت صحیح ہے بھی یا نہیں ہے۔ کہیں سناؤ کہ سنی سنائی پہ عمل کر دوں، البتہ بعض مستحبات میں سنی سنائی پر تھوڑا سا بھی قابل اعتماد ہو تو عمل کیا جا سکتا ہے، تھوڑا سا قابل اعتماد، تھوڑا سا، اتنا نہ کہ بالکل ریومر تھا، افواہ تھی آپ نے عمل کر لیا، نہیں، اتنا ہو کہ تھوڑا سا قابل اعتماد ہو۔ اس پر بھی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ سوچ کر عمل کرے کہ میں نے کہا ہے، یعنی اس نے جستجو کی، اس کو لگا کہ نبی نے کہا ہے، اس نے عمل کر لیا اور اس میں ایک ثواب کا وعدہ تھا، تو اللہ کے نبی نے کہا میں تمہیں وہ ثواب دلواؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں وہ ثواب دلواؤں گا، لیکن شرط کیا ہے؟ تھوڑا سا تحقیق کرے کہ بھائی صحیح ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو اس بندے کو کہیں کسی نے بتایا کہ بھائی امام حج پر ہوتے ہیں، اس کے دل میں بڑی خواہش کہ میں اپنے امام کو ملوں، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، چونکہ یہ طے ہے کہ امام حج پر ہوتے ہیں تو میں حج پہ جاؤں گا، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، تیسرے سال نہیں، کہیں بھی تو ملاقات ہو جائے گی۔
اب اس زمانے میں حج پہ جانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے سال کے 3-4 مہینے تو گئے، جانا آنا، آج کل بھی کئی مہینے لگ جائیں گے آپ کو، پلاننگ یہ وہ. تو وہ جناب علی حج پہ گیا، واپس آیا، ملاقات ہی نہیں ہوئی. پھر دوبارہ حج پہ گیا، پھر واپس آیا، ملاقات نہیں ہوئی. اب زندگی میں کئی دفعہ حج پہ گیا، واپس آیا، ملاقات نہیں. اچھا وہ بھی بندہ پکا ارادے کا، وہ بھی مشغول رہا. اس نے کہا میں ہمت نہیں ہاروں گا، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 15 سال حج پر گیا. 15 سال حج پر گیا، ملاقات نہیں ہوئی. پھر اس نے دیکھا کہ بھائی میری جوانی ختم ہو گئی ہے، اب میرا بڑھاپا شروع ہو گیا ہے، اب مجھ میں حج پہ جانے کی طاقت نہیں ہے. آج کل تو خیر بوڑھے ہی جاتے ہیں حج پہ. ہمارے ہاں جب تک بوڑھے نہ ہو، قبر میں ٹھیک ٹھاک پاؤں ڈٹکا ہوا نہ ہو، اس وقت تک حج پہ نہیں جاتا. پتہ نہیں کیوں. یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جو انڈونیشیا، ملائیشیا، ان میں سے کسی ایک ملک میں شرط ہے کہ شادی اس وقت ہوگی جب پہلے حج کرو گے. بڑی اچھی شرط لگائی انہوں نے. تو بہرحال تو وہاں پہ جناب علی وہ 15-17 سال گیا، حج پہ ملاقات ہی نہیں ہوئی. تو اب اس نے اندازہ لگایا کہ بھائی یہ آخری سال ہے، اس سال اگر ملاقات نہیں ہوئی تو میرا معاملہ ختم. یعنی میں نے جو 15 سال 17 سال محنت کی اس کا مجھے نتیجہ نہیں ملا. تو اب اس سال آپ سمجھ لیں وہ کتنا گڑ گڑایا ہوگا. اس نے بہت گڑ گڑا کر خانہ کعبہ کی دیوار پہ کھڑے ہو کر ایک ایک جگہ پہ دعا کی، خدایا آخری امام کو پکارا، یہ کیا وہ کیا. ایک بندہ خدا آیا اس کے پاس، اس نے کہا تمہیں امام سے ملنا ہے؟ میں 17 سال سے چلا رہا ہوں. ہاں ملنا ہے. نے کہا فلاں جگہ پہ آنا مکہ کے باہر، میں تمہیں لے جاؤں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ چلا گیا مکے کے باہر. مکے کے باہر وہ کھڑا تھا وہاں پہ. اس نے کہا چلو میرے ساتھ. وہ چلے تھوڑا سا، جیسے ہی تھوڑا سا آگے گئے دیکھا سین چینج ہو گیا. جو مکے کے باہر تھا وہ نہیں ہے، کچھ اور ہے. پھر ایک اور جگہ ملی، وہاں پر ایک جناب خیمہ لگا ہوا تھا، وہاں پہ خیمے سے نورانیت آ رہی تھی. اب یہ سمجھ گیا. تو اس نے بڑا والے سے کہا کہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا یہاں امام ہے، جاؤ مل لو، تمہارا چانس ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. جب نزدیک آئے خیمے کے تو اس نے دیکھا آس پاس کوئی درخت نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ میں اپنا جانور باندھوں. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ اب بہرحال سے پوچھا کہ میں خیمے میں تو میں چلا جاؤں گا، جانور کہاں باندھوں؟ تو اس نے کہا کہ 18 سال اس وجہ سے لگے. تمہاری زبان پہ تو امام کی ملاقات کے دعوے ہیں، لیکن جس کام کا تم نے 18 سال انتظار کیا ہے وہ آ جائے تب تم مجھ سے پوچھ رہے ہو جانور کہاں باندھوں. اس لیے تم کو 18 سال لگے. یہ اس بندے نے چوتھا بندہ دکھایا ہے اسے کہ بیٹا تم نام تو امام کا لے رہے ہو اور 17 تم نے حج کیے ہیں، لیکن اندر تمہارے دل میں امام کے نام پر قربانی کا اتنا حوصلہ نہیں کہ اپنا جانور قربان کرو. یہ چوتھا انسان ہے. تو یہ بندہ کہتا ہے مجھے بہت شرمندگی ہوئی کہ اس نے صحیح کہا. یہ کوئی پوائنٹ نہیں تھا کہ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ بھائی یہ جانور کہاں باندھوں. اور یہ میں آپ کو اپنے تجربے سے عرض کر رہا ہوں. یہ چوتھا انسان بڑی عجیب جگہوں پہ کود کے باہر آتا ہے. یہ میں نے اپنی زندگی میں نوٹ کیا ہے کہ چوتھا انسان خاموش نہیں بیٹھتا. یہ بڑی غلط جگہ کے اوپر ایک حساب سے بہت غلط جگہ پہ کود کے سامنے آتا ہے، اور اگر اندر بری چیز ہونا تو یہ بے عزت کروا دیتا ہے، سخت لفظ کو ذلیل کروا دیتا ہے. یہ اگر اندر برا ہو یہ بہت ذلیل کرواتا ہے. کیوں؟ ایسی جگہ پہ کود کے سامنے آتا ہے جہاں پر آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ بدبخت یہاں پہ سامنے آئے. آپ کہیں گے کہیں اور آ جاتا ہے، اس وقت کیا ٹائم تھا. اب دیکھیے اس کے دماغ میں جانور آیا، اس نے ساری زندگی افسوس کیا ہوگا بدبخت اس وقت کیوں خیال آیا کہ کام باندھو. یہ ہم سب کا چوتھا انسان ہے. ہم لوگوں کی جو لشکر میں انٹری ہے نا وہ اس چوتھے کے انسان بننے پر ہے. اور یہ دنیا کا سخت ترین کام ہے. دنیا کا سخت ترین کام یہ دکھانا نہیں ہے، شہرت بنانا نہیں ہے کہ میں کیا ہوں، وہ دھوکے سے بن جائے گی. دنیا کا سخت ترین کام اپنے آپ کو دکھانا کہ میں ایسا ہوں، یہ بھی آسانی سے ہو جائے گا. دنیا کا سخت ترین کام اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں کیا ہوں اپنی دانش میں، یہ بھی ہو جائے گا. دنیا کا سخت ترین کام اس انسان کو انسان بنانا ہے جو بعض اوقات ہمیں نظر ہی نہیں آتا.
اور یہ سب کے ساتھ ہے، سب کے ساتھ۔ یہ جو آپ اور میں کہتے ہیں نا کہ بھائی کچھ عرفاء ایسے ہیں جو انسان کی برزخی شکل دیکھ لیتے ہیں، وہ برزخی شکل یہ چوتھا انسان ہے، وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں کہ اچھا یہ جو اتنا کچھ دکھا رہا ہے نا، کمر کمر تک جھک رہا ہے، اصل میں اس کے پیچھے یہ کہانی چل رہی ہے۔ تو بعض پہ وہ رحم کرتے ہیں، اس کو بتا دیتے ہیں کہ تیرا اندر کا معاملہ بہت خراب ہے، بعض پہ رحم کرتے ہیں۔ وہ ایک بندہ تھا، بڑی کہانیاں ہیں اس معاملے میں، یہ چوتھے انسان کی کہانی بڑی عجیب۔ وہ ایک بندہ تھا، وہ ایک عارف سے ملنے گیا، طالب علم تھا، تو وہ ایک اور طالب علم کے ساتھ گیا جو زیادہ تر جاتا رہتا تھا ان استاد کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور طالب علم تھا، اس کی استاد سے ذرا جان پہچان زیادہ تھی، اور یہ نیا بندہ تھا، تو اس نے کہا تم مجھے بھی لے چلو۔ اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، مجھے جاتے ہوئے بہت ٹائم ہو گیا ہے، لیکن جس دن استاد کو مجھے ڈانٹنا ہوتا ہے نا، تو وہ ایسی کھری کھری سناتے ہیں کہ میں اگر 8 سال 10 سال سے بھی جا رہا ہوں نا، تو میرے اندر سے آگ لگنے لگتی ہے کہ اب نہیں آؤں گا۔ یہ بعض اوقات ایسی کھری کھری سناتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جو کھری کھری سناتے ہیں، اس سے تمہیں تزکیہ نفس میں مدد ملتی ہے؟ کہنے لگا ہاں ملتی ہے۔ کہنے لگا برا تو لگتا ہے، لیکن وہ حقیقت کھول کے رکھ دیتے ہیں، یہ بہت برا لگتا ہے کہ وہ ساری میری کہانی جو اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ مجھے سنا دیتے ہیں۔ کہنے لگا پھر میں یہ رسک لے رہا ہوں۔ کہہ رہا میں بھی رسک لیتا ہوں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، تم ذمہ دار تم خود، اب جو ہو وہ خود جھیلنا۔ یہ کہانی، میں جب طالب علم بنا تو ایک شہر میں رہتا تھا، 1.5-2 سال وہاں پہ رہا، اس کا نام تھا خانسار، اصفہان کے نزدیک تھا۔ یہ روحانی معنوی شخصیت اس علاقے کی تھی، اور بہت اس معاملے میں سخت تھے۔ ہم جو اس شہر کے رہنے والے طالب علم تھے، ہم ان سے ملنے نہیں جاتے تھے، چونکہ ہمیں پتا تھا کہ یہ جس دن ڈانٹیں گے تو ایسی کھری کھری سنائیں گے کہ سنبھالنا مصیبت پڑ جائے گی۔ بعض اوقات تو وہ بہت سخت کر دیتے تھے معاملے میں۔ اب یہ نیا نیا طالب علم، اس نے کہا کہ لے چلو مجھے، اچھا ہے۔ اس نے کہا دیکھو بھائی ذمہ دار تم خود۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ گیا، دونوں بیٹھے، تو یہ جو پرانا تھا، اس نے استاد کو سلام کیا، استاد نے اس کو دیکھا، دیکھتے ہی ایک جملہ کہا، بہت معذرت چاہتا ہوں میں آپ لوگوں کے سامنے، آپ لوگ برا نہیں مانیے گا، دیکھتے ہی کہا اس گدھے کو کیوں لائے ہو؟ پہلا جملہ فل بمباری، کہا اس گدھے کو کیوں لائے ہو؟ تو وہ جو نیا تھا نا، وہ بہت ہوشیار آدمی تھا، اب صحیح معنی کا ہوشیار، بہت ہوشیار آدمی تھا۔ اس نے کہا استاد میں جواب دوں؟ کوئی اور ہوتا نا تو اٹھ کے بھاگ چکا ہوتا، لیکن یہ بندہ خدا سوچ کے آیا تھا کہ نہیں مجھے سیکھنا ہے۔ تو کہنے لگا استاد میں جواب دوں؟ ہاں بولو، تم تو گدھے ہو، بولو۔ کہنے لگا میں انسان بننے آیا ہوں، قبول کرتا ہوں میں گدھا ہوں، انسان بننے آیا ہوں، آپ مجھے انسان بنا۔ کہ نہیں بیٹھ جاؤ۔ پہلا جملہ کیا کہا تھا؟ گدھے کو لے کے کیوں آئے ہو، یعنی بگاؤ اس کو باہر۔ اس نے کہا میں جواب دیتا ہوں۔ کہاں جاؤ، بولو، تم گدھے ہو نا، بولو، تم کیا کرو گے، تم چلاؤ گے؟ کہنے لگا نہیں، صرف ایک بات کہنے آیا ہوں، میں انسان بننے آیا ہوں، آپ اس گدھے کو انسان بنا۔ کہا ٹھیک ہے بیٹھو، اب میں تم کو بناتا ہوں۔ یہ چوتھا انسان سمجھنا اتنا مشکل ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ اصل حقیقت ہماری یہی ہے، اصل حقیقت ہماری یہ ہے۔ اب اس کو پردوں میں چھپا کے رکھو، چھپا کے رکھو، ایک دن تو کھلنا ہے۔ یہ آدمی ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ بھائی پردوں میں چھپا کے رکھوں گا، مرنے کے بعد کھلے گا، جاؤں استاد کے پاس، وہ کھول کے مجھے مارے گا، ایک دفعہ بتا دے گا بھائی میں تیری حقیقت کیا ہے، پھر میں ان سے پوچھوں گا کہ بھائی اس کو انسان کیسے بنانا ہے، بتاؤ پھر، ٹھیک سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ نہیں سوچے گا کہ خدا کا نظام اب خاموش ہو گیا ہے، نہیں، خدا کا نظام ویسے ہی چل رہا ہے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ مثلا کراچی والوں میں، پنڈی والوں میں بند ہو گیا ہے، یہ عراق اور ایران میں چل رہا ہے، نہیں نہیں، یہاں بھی چل رہا ہے، یہاں بھی چل رہا ہے، سب چل رہا ہے۔ تو وہ ایک بندہ آیا میرے پاس، اسی پاکستان کے اندر، پاکستانی بندہ، اس چند سال پہلے کی بات ہے، وہ حج سے واپس آیا، تو میں نے اس کو مبارکباد دی، میں نے کہا حج ہو گیا الحمدللہ ماشاءاللہ قبول ہو، یہ ہے وہ ہے۔ کہنے لگا صاحب ہو تو گیا لیکن چھوڑ دیں، آپ ایسی ہنستے ہنستے، ہو تو گیا لیکن چھوڑ دیں۔
میں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ ہو گیا چھوڑ دیں گے؟ ماشاء اللہ خدا نے توفیق دی، زیارت کر لی، یہ کیا؟ کہاں صاحب بہت برا ہوا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ بہت برا ہوا؟ کیا مطلب برا ہوا؟ کہنا کہا صاحب میں ایک دفعہ طواف کر رہا تھا، مجھے نظر آ گیا میں کون۔ میں کیا مطلب؟ کہنا کہا صاحب میں نے خود دیکھا ہے میں بندر ہوں۔ میں نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہنا نہیں آغا صاحب اللہ میں نے خود دیکھا ہے میں بندر ہوں۔ کون سا انسان بندر ہوتا ہے تاکہ اب میں اپنے آپ کو انسان بناؤں؟ بندر کیوں بنتا ہے انسان؟ لشکر میں کون سا انسان جائے گا؟ بندر اور گدھے نہیں جا رہے بھائی، انسان جائیں گے۔ اس کو سوچو۔ اب آپ کو جتنی محنت کرنی ہے نا اس پہ کرو، یہ اندر چھپا ہوا ہے، اور جتنی دعائیں مانگنی ہے زری پہ جا کے، علم پہ جا کے، مصائب کے بعد جب آپ کا دل ٹوٹے کسی بات پر، کبھی بھی دعا اس کے لیے دعا مانگو گے جو اندر چھپا ہوا ہے یہ انسان بن جائے کسی طریقے سے، یہ صحیح ہو کسی طریقے سے۔ اوپر اوپر ہم لوگ سنبھال رہے ہیں، اندر نہیں معلوم کیا بسایا ہوا ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ واللہ جتنا بھی آپ سے کہا اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، نہیں کہ آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کو خدا نہ کرے شرمندگی میں ڈالنا چاہ رہا ہوں، نہیں اپنے لیے کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ ہم سب ایک ہدف میں مشترک ہیں۔ آپ امام کے لشکر میں نہیں جانا چاہتے، میں کہیں اور جانا چاہوں گا، میں بھی وہیں جانا چاہتا ہوں۔ ہم سب کا غم ایک ہی ہے، ہم اس دنیا میں پھنس گئے، اس دنیا میں بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ یہ سید الشہداء کے فرش عزا کا صدقہ ہے کہ کچھ دیر کے لیے یہ بیوقوفی کا شیل ہمارے اوپر سے ٹوٹتا ہے، ہمیں سمجھ میں آتا ہے کچھ اور ہے یہاں پر، یہاں سے باہر نکلتے ہیں بھول جاتے ہیں، ہمارے ساتھ مشکل بن گئی ہے۔ ابھی کیا ہے کہ مسلسل کچھ ایسا رکھو اپنے اندر موعظہ، اپنے اندر نصیحت کرنے والا جو آپ کو یاد دلاتا رہے، بھولنا نہیں ہے، اصل کام یہی ہے۔ تو میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جب بھی آپ کا دل ٹوٹے، کہیں نماز کے بعد اللہ کو پکارا، اپنے کلم علم پہ گئے، کہیں زری پہ گئے، دعا کرنے کھڑے ہوں، اپنے اندر والے انسان کے لیے دعا کریں، خدا اس کو بہتر کر دے کسی طریقے سے۔ یہ جتنی اللہ کی طرف سے تجلیاں ہوتی ہیں، جتنی بھی اللہ کی طرف سے علم نصیب ہوتے ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، یہ پہلے دوسرے چیزیں پہ نہیں آتی ہیں، اس اصلی والے انسان کے اوپر نازل ہوتی ہیں برکتیں، وہاں پہ ساری روحانیتیں برستی ہیں۔ العلم نور یقذفہ اللہ علی قلب من یشاء، علم تو وہ نور ہے جو خدا جس کے قلب پہ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ کون سے قلب پہ؟ وہ جو پہلا دکھانے والا نہیں، وہ جو اصل والا ہے، اس میں اگر قلب میں کوئی طاقت باقی ہے تو اس کے اوپر نورانیت برستی ہے، اس کو صحیح کرنے کا کام ہے۔ اس کو کیسے صحیح کریں؟ آپ کہیں گے بھائی استغفار کرو، اور استغفار کرتے وقت بھی صرف یہ مت سوچنا کہ خدایا مجھے عذاب سے بچا لے، آپ کہنے نہیں، عذاب سے بھی بچا اور اس گناہ کا میرے اس انسان پہ جو اثر پڑا ہے وہ بھی ختم کر دے، معاملہ میرا بنیادی طور پہ صحیح ہو جائے۔ اور بس ایک آخری جملہ جو تھوڑا بہت اس چیپٹر کے اندر میں عرض کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو اندر بھرا ہوا ہے انسان، اصل زندگی کے فیصلے وہ کرتا ہے، اور اگر وہ خراب ہوا پھر صحیح فیصلے نہیں ہو سکتے۔ وہ جو اس نے خیمے سے پہلے کہا میں جانور کہاں باندھوں، یہ فیصلہ کس نے کیا تھا؟ پہلا، دوسرا، تیسرا اس کا بہت خوبصورت تھا، 17 سال حج کیے تھے اس نے، اس کے چوتھے بندے نے آ کر فیصلہ کیا جانور کہاں باندھوں۔ تو صحیح کریٹیکل ٹائم کے اوپر یہ آتا ہے جو فیصلے کرتا ہے اندر سے، اور پھر نعوذ باللہ تعالیٰ، اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے تو یہ کبھی صحیح فیصلے نہیں کرنے دے گا۔ اس خاطر لوگ امام کے لشکر سے رہ جائیں گے، نہ کہ مثلا وہ نہیں جانتے تھے، نہیں، شاید پوری زندگی پکارا تھا انہوں نے امام کو۔ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ساری زندگی پکارتے رہے حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ، آئے تو پھر ساتھ نہیں دیا، نافرمانیاں کی۔ تو اس کو اندر سے صحیح کرنے انشاءاللہ میں جتنی تاکید کر سکتا تھا، شاید یہ طریقہ کار کے خلاف بھی رہا ہو کہ بھئی اتنی زیادہ ایک ہی بات دہرائی، لیکن صرف اس خاطر دہرائی کہ بھئی اس سے زیادہ اہم بات کوئی نہیں ہے اس چیپٹر کے اندر جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔
یہ سب سے اہم بات ہے، آپ اس کے اوپر توجہ دے رہے ہیں۔ پروردگار انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو امام کے ذکر کے صدقے میں پاکیزگی نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد عجل پر۔ یہ جو سید الشہداء کا ساتھ دینے والے لوگ تھے، آپ اور میں اپنی زندگی میں یہ سوال کئی دفعہ پوچھ چکے ہوں گے اپنے دماغ سے، شاید لفظ زبان پہ لائے بغیر، کہ بھائی اس کی زندگی میں پہلے اتنی اچھائی نہیں تھی، اس نے امام کا ساتھ کیسے دیا؟ مثلا حضرت زہیر بن قین بجلی، یہ اہل بیت کے کیمپ کے بندے بھی نہیں تھے، اپنی زندگی میں ساری زندگی، نام بھی نہیں لینا چاہوں گا، کسی اور کے کیمپ کے تھے، امام کے کیمپ کے نہیں تھے۔ یہ مشہور تھا کہ زہیر کا تعلق فلاں گروپ سے ہے، لیکن ان کے قلب کے اندر، اگر اس چوتھے انسان کو میں قلب تعبیر کروں، ان کے قلب کے اندر ایک خوبصورتی تھی۔ آپ اس چوتھے انسان کو ریفر کرنے کے لیے قلب کہہ سکتے ہیں، یہ اچھی ٹرم ہے، اس میں بہت گہرائی ہے۔ کبھی موقع نصیب ہوا تو میں آپ کی خدمت میں اس قلب کی گہرائی کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس میں کیا ہے، تو آپ اسے قلب کہہ سکتے ہیں۔ تو ان کے قلب کے اندر ایک اچھائی تھی، اور سید الشہداء جانتے تھے کہ جس کا قلب اتنا اچھا ہو، حیف ہے وہ یزید کے ساتھ چلے، بربادی ہے اس کے لیے کہ وہ یزید کے ساتھ جائے۔ مثلا حضرت حر، سید الشہداء نے پورا منصوبہ بنایا کہ حر کو میں کیسے نکال کے لاؤں۔ جب ملاقات ہوئی اور کہا سکلت کا اموک، عمدن گویا ارشاد فرمایا، امام کے کام میں تو نہیں کہوں گا اتفاقاً کہہ دیا تھا، کہا کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے، عمدن کہا امام نے، جبکہ امام کہاں چاہتے ہیں کہ کسی کی ماں اس کے غم میں روئے، کبھی نہیں چاہتے، لیکن فرمایا امام نے تاکہ ایک موقع پہ حر کو یاد آئے کہ کس کے بیٹے کے سامنے کھڑا ہے، امام نے کیا ہے۔ کیوں؟ حر کے قلب کے اندر ایک خوبصورتی تھی، امام اس خوبصورتی کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہے یہ انسان ضائع ہو رہا ہے، اس کو لاؤ ادھر۔ زہیر بن قین بجلی امام کے قاصد کو قبول نہیں کرتے تھے، جہاں امام کا کیمپ لگتا تھا اس سے اگلی منزل پہ جا کے رکتے تھے کہ امام کا پیغام پہنچانے والا مجھ تک نہ پہنچ سکے، اتنا دور بھاگ رہے تھے۔ پھر ایک دفعہ کیمپ دونوں کا ایک ہی جگہ پہ لگ گیا، ایک ہی گاؤں میں لگ گیا گویا۔ جب کیمپ دونوں کا ایک ہی گاؤں میں لگا تو امام نے کہا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ اب وہ جو قاصد آیا تو اب ششو پنج میں کہ میں جاؤں نہیں جاؤں، کیوں؟ ان کو پتہ ہے امام کیا کہیں گے، اور یہ قلب کے اتنے خوبصورت انسان ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ جس دن امام نے میرے سامنے یہ پروپوزل رکھا کہ میرا ساتھ دو، میں نہ نہیں کہہ سکتا، نہ نہیں کہوں گا، ان کے قلب میں اتنی اچھائی ہے۔ تو عزیزان محترم، جو کمال ہو نا میرے اور آپ کا، میں اس کو تھوڑا سا اور ہلکا کر دوں اس کام کو، وہ یہ کہ ایک کوئی اچھائی ایسی لے آؤ جس کو دیکھ کر وقت کا امام کہے اس کے قلب میں ایک اچھائی ہے، ایک اچھائی ایسی لے آؤ۔ حضرت حر کے سارے کام اچھے نہیں تھے، ہم سب کو پتہ ہے بھائی، جو سارے کام اچھے ہوتے تو یزید کے لشکر میں تھے ہی کیوں؟ حضرت حبیب میں مظاہر تو نہیں تھے اس کے لشکر کے اندر، باقی لوگ تو نہیں تھے اس کے، یہ جو حضرت حر اس کے لشکر میں تھے، اس کا مطلب ہے معاملے میں کچھ غلطیاں تھیں، لیکن قلب میں ایک اچھائی اتنی شدید تھی کہ اس کی خاطر امام نے کہا اس کو یہاں لاؤ۔ تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے قلب میں ایک کوئی اچھائی ایسی لے آؤ کہ اس کو دیکھ کر امام کہیں کہ اس کی خاطر اس کو میں قبول کر لوں گا، اس کی خاطر اس کو لے آؤ یہاں پر۔ اور پھر ایک بات میں بتا دوں، ایک دفعہ امام نے اگر بلا لیا، باقیوں کی پرواہ نہیں کرنا، اس کے ہاتھ میں اکسیر ہے، ان کے ہاتھ میں آب حیات ہے، ان کو صرف اپنا ہاتھ ہم لوگوں کے سروں پہ پھیرنا ہے بس، باقی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک اچھائی چاہیے، ایک ایسی جاندار اچھائی چاہیے جو امام کی نظر لطف کو جذب کر لے۔ اور ایک دفعہ انہوں نے بلا لیا، الحمدللہ پھر معاملہ صحیح ہو۔ سید الشہداء نے اپنے اصحاب کے ساتھ یہی کیا، پہلے تو سب کی اچھائیوں کو جمع کر لیا، جب اچھائیاں ساری جمع ہو گئیں شب عاشور، تو سید الشہداء نے ایک امتحان لیا کہ میں نے اپنا ایک سلیکشن کیا ہے اچھائیوں کی بنیاد پر، اگر کسی کو جانا ہے
ٹرانسلیشن، یعنی اگر کسی کی قلب میں ابھی اتنی طاقت نہیں ہے چلا جائے. ٹھیک. سید الشہداء نے سلیکشن کر لیا تھا، بلایا، چراغ بجھا دیا اور اس کے بعد کہا کہ تم میں سے جس کو جانا ہے چلا جائے، چلا جائے. اب سب کو ایک بات پتہ تھی، اگر یہاں سے چلے بھی گئے تو جو اچھائی ہمارے دل میں ہے یہ ہمیں زندہ نہیں رہنے دے گی، ہم زندہ نہیں رہ پائیں گے. زہیر بن قین بجلی کے دل میں اچھائی کیا تھی؟ مظلوم کا ساتھ دینا ہے، مظلوم کا ساتھ دینا ہے. حور ابن زیاد ریاحی کے دل میں کیا اچھائی تھی؟ یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، فاطمہ کا بیٹا ہے. سب کے دل میں کوئی ایک اچھائی تھی اور وہ اچھائی اتنی طاقتور تھی کہ ان کو پتا تھا کہ اگر آج جان بچانے کے لیے میدان کربلا چھوڑ کر باہر چلے بھی گئے نا، ہم زندگی بھر زندہ نہیں رہیں گے، ہم زندہ نہیں رہ سکتے. تو کوئی نہیں ہلا اپنی جگہ سے، سب بیٹھے رہے اپنی جگہ پہ. اور پھر سید الشہداء نے کیا کیا؟ سید الشہداء دوبارہ چراغ جلاتے ہیں، دیکھتے ہیں سارے اصحاب بیٹھے ہوئے، اپنی اپنی وفاداری کا یقین دلایا. پھر سب نے سید الشہداء سے دوبارہ وعدے کیے. پھر سید الشہداء نے اگلا مرحلہ کیا، وہ جو میں نے کہا اکسیر آب حیات ان کے پاس ہے. اگلا مرحلہ کیا تھا؟ سید الشہداء نے سب کی چشمہائے بصیرت کو کھول دیا، سب کے قلوب کو کامل کر دیا. ایک ایک اچھائی لے کر آئے تھے، اب سید الشہداء نے سب کی ناپاکیزگیوں کو ختم کر دیا، ان کو خالص بنا دیا، مخلص بنا دیا، ان کی چشمائے بصیرت کو کھول دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہر ایک نے اپنا دنیاوی اور اخروی مقام دیکھنا شروع کر دیا. ہر ایک شہید کو نظر آنے لگا، میں ایسے گروں گا پھر میرا یہ مقام ہوگا، میں ایسے گروں گا پھر میرا یہ مقام ہوگا. کبھی سنا آپ نے کوئی روز عاشور گھبرایا سید الشہداء کے اصحاب؟ کیوں نہیں گھبرائے؟ کشتے ہو رہے تھے، قتل ہو رہے تھے، جسم کٹ رہے تھے، گھبراتے کیوں نہیں تھے؟ کیوں؟ ان کی بصیرت کی آنکھیں کھل گئی تھیں، یہ سب اپنے مقام دیکھ رہے تھے، ان کو نصیب کر رہے تھے. تو اس موقع پر ایک جوان حضرت قاسم سید الشہداء کے نزدیک آئے اور کہا چچا جان آپ نے سب کا بتا دیا کون کیسے شہید ہوگا، میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ سید الشہداء کائنات کے اسرار اپنے قلب کے اندر لیے ہوئے تھے اور ان اسرار کو لوگوں کی توانائی کے برابر کھولتے تھے اور باقی نہیں بتاتے تھے، توانائیوں کے برابر بتاتے تھے. تو حضرت قاسم نے پوچھا کہ اے چچا آپ نے سب کا بتایا کہ شہید ہوں گا، میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ تو سید الشہداء نے پہلے گویا قاسم کے دل کو مضبوط کیا، کہا قاسم یہ بتاؤ موت تمہارے لیے کیسی ہے؟ 14 سال عمر بتاتے ہیں، 13 سال عمر بتاتے ہیں، 14 سال عمر بتاتے ہیں. کہا قاسم یہ بتاؤ موت تمہارے لیے کیسی ہے؟ حضرت قاسم علی ابن ابی طالب کے پوتے ہیں، اپنے چچا سے کہا چچا احلا من العسل، یہ جملہ بتا رہے بچے کی عمر کم ہے، شہد سے زیادہ شیریں ہے، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ سن کم ہے، کہا شہد سے زیادہ شیریں ہے. جب سید الشہداء نے دیکھا کہ میرے بھائی کا یتیم مرنے کے لیے اتنا بیتاب ہے، شہد سے زیادہ شیریں ہے، تو پھر ایک جملہ کہا قاسم سب شہید ہو جاؤ گے اور 6 ماہ کا علی اصغر بھی شہید ہوگا، 6 ماہ کا علی اصغر بھی شہید ہوگا. یعنی قاسم کم نہ کرو، تمہارا سن کم ہے لیکن کم سنی کے باوجود شہید ہوگے، اور تم تو پھر 13 سال کی ہو، وہ 6 مہینے کا علی اصغر وہ بھی شہید ہوگا. عزیزو اس کے بعد ایک عجیب کام ہوا، یہ قاسم ابھی تک اپنا پوچھ رہے تھے میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا، جیسے ہی سنا علی اصغر شہید ہوگا کہا چچا کیا دشمن ہمارے خیموں تک آئیں گے؟
کیا دشمن ہمارے خیموں تک آئیں گے؟ اجی تو یہاں ایک معاملہ ہے، ایک ہاشمی غیرت ہوتی ہے۔ ہاشمی غیرت کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ تو قبول کر سکتا ہے کہ میں مارا جاؤں، لیکن یہ قبول نہیں کر پاتا کہ دشمن میرے خیموں تک آئے۔ کہا گویا قاسم کہہ رہے تھے کہ چچا جان مجھے اپنی شہادت قبول ہے، میرا علی اصغر بھائی مارا جائے مجھے وہ بھی قبول ہے، لیکن چچا وہ ہمارے خیموں تک کیوں آئیں گے؟ سید الشہداء نے قاسم کا دل سنبھالا گویا، کہا بیٹا میں علی اصغر کو لے کر میدان جنگ میں جاؤں۔ تو یہ جو معاملہ ہے خیموں کے اوپر حملہ کرنے کا، یہ اتنا عجیب معاملہ ہے، یہ مسائل کا اتنا بڑا پہلو ہے، ہم لوگ درک شاید نہ کر پائیں، لیکن تو اگر صرف 2 جملے مسائل کی عرض کروں تو میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ ایک موقع آیا جب سید الشہداء زمین کے اوپر گرے ہوئے تھے، یہ لعین چاروں طرف سے امام کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے، اور جب دیکھنا چاہا کہ حسین شہید ہوئے یا نہ ہوئے تو اس لعین نے کہا خیموں پہ حملہ کرو۔ سید الشہداء کوہنیوں کے بل کھڑے ہوئے، کہا لعین ابھی میں زندہ ہوں، میرے خیمے پہ حملہ نہ کرو۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون